ہمیں مال چاہیے. مال سے کیا ہوگا؟ مال سے مسائل حل ہوں گے بظاہر، حالانکہ سب مسئلہ حل نہیں ہوتا. مال سے بہت سے مسائل حل نہیں ہوتے. کتنے مالدار پریشان ہیں، جتنے غریب شاید پریشان نہ ہوں، اس سے زیادہ مالدار پریشان رہتے. لیکن پھر بھی ایک ظاہری صورت میں دنیا کی کرنسی مال ہے. پاکستان میں روپیہ ہے، کہیں ڈالر ہے، کہیں ریال ہے. تو جس طرح دنیا کے کام مال سے بنتے ہیں، آخرت کے کام ثواب سے بنتے ہیں. آخرت کے کام ثواب سے بنتے ہیں. تو ہم کس لیے مسجد میں آتے ہیں؟ تاکہ ہمیں خوب ثواب ملے اور اللہ کا قرب ملے. ثواب سے کیا ملتا ہے؟ اللہ کا قرب ملتا ہے. تو یہ اس میں ہونے چاہیے کہ ہم جتنی زیادہ سنت کے مطابق جائیں گے، سر کو ڈھک کے، پانچے ٹخنے سے اوپر کر کے، ویسا لباس. یہ پوچھیں علماء سے کیسا لباس پہننا چاہیے، وہ بتائیں گے. پوچھتے بھی نہیں اور بتانے پر بھی بہت سے لوگ یہ اس خیال کرتے اس سے کیا ہوتا ہے، ہو جاتی ہے. وہی والی بات ہے، ہو جاتی ہے. افطاری کریں، ایک کھجور کھا لیں اور پانی پی لیں، افطاری تو ہو جائے گی. ہر آدمی چاہتا پکوڑے بھی ہوں، دہی بڑے بھی ہوں، زور افزا بھی ہو، سب کچھ ہو. پانی اور کھجور سے کیا افطاری نہیں ہوتی؟ اور چٹنی اور روٹی سے لوگ کھانا کھاتے ہیں، گڑ روٹی سے کھانا کھاتے ہیں. غربت میں پیاز روٹی سے لوگوں نے کھانا کھایا. ابھی سوچئے اور دیکھیے، لوگ تو میڈیا بھی دیکھتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی کلپ آتی رہتی ہیں لوگوں کے پاس کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح ان کی زندگی گزر رہی ہے. زندگی تو ان کی بھی گزر رہی ہے. وہ نہیں چاہتے. ہم دنیا کے معاملے میں ہم چاہتے ہیں اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا ہو، اچھے سے اچھا کپڑا ہو. لیکن دین کے معاملے میں سب چل چلانے والا کام ہے. چلو بھی اس سے بھی نماز ہو جاتی ہے، اس سے بھی نماز ہو جاتی ہے. ہم نے کب منع کیا کہ نہیں ہوتی؟ ہم تو کہتے ہیں شرٹ بھی اتار کے آ جاؤ، اس سے بھی نماز ہو جائے گی. واللہ فتویٰ اسی پہ ہے کہ صرف ناف سے گھٹنے تک چھپانا ضروری ہے. اس کے ساتھ اگر کوئی نماز پڑھے گا، نماز ہو جائے گی. لیکن آپ کو گھر سے نکلتے ہوئے شرم آئے گی، اپنا بدن کھلا ہوا لاتے ہوئے شرم آئے گی. اس لیے کہتا ہوں کہ یہ سوچیں ہر کام میں. ہم لوگ آتے ہیں کس لیے آتے ہیں؟ نماز پڑھنی چاہیے، نہیں پڑھیں گے تو جہنم کا ڈنڈا ہے، دوزخ کی آگ ہے. یہ نہیں ہے. یہ تو عام لوگوں کا طریقہ ہے، فاسق فاجر کا طریقہ ہے. نیک لوگوں کا، روزے داروں کا طریقہ ہے. ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. روزہ رکھ لیا، تلاوت نہیں کرتے، پورا دن گزر جاتا ہے. روزے دار بھی تلاوت نہیں کرتا، نمازی بھی تلاوت نہیں کرتا. کیا روزہ رکھ کے کیا کرنا چاہ رہے ہیں ہم؟ اگر نیکی کمانا ہے تو اللہ کا کلام پڑھیں. نہیں پڑھا ہوا ہے تو آج سے شروع کر دے پڑھنا. جیسے کل مفتی اویس صاحب فرما رہے، اب اتنی دیر تو پہلے ہی ہو گئی، اب کتنی دیر کریں گے؟ یا قبر میں فرشتے پڑھوائیں گے کیا؟ ہم نے یہاں پہ دنیا میں کتنا قرآن، ایک عشرے میں ایک قرآن تو ختم ہونا چاہیے. ایک عشرے میں ایک قرآن. بعض لوگ رمضان میں اتنا قرآن ختم کرتے ہیں کہ اس کی انتہا نہیں. لیکن کم از کم اتنا تو ہو، پارا 2 پارا آدمی پڑھے ایک دن میں، ایک رات میں. رات میں کتنا وقت ہوتا ہے؟ کراچی والے ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں. روزہ بھی نہیں ہوتا، آدمی چائے پیے، تھوڑا بیٹھ کے تلاوت کر لے، پھر جب نیند آئے سو جائے. تو آدمی کمانا چاہے تو اسی دنیا میں رہتے ہوئے کیا کچھ کما سکتا ہے، اور نہ چاہے تو بس چل چلاؤ ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. آپ دیکھیے لیاری میں بھی لوگ رہ رہے ہیں. ابھی ہمارے دوست آئے تھے، یہاں رہتے تھے، وہاں چلے گئے. 2.5 لاکھ کا انہوں نے پلاٹ لیا. 2.5 لاکھ کا پلاٹ کیسا ہوگا؟ اور اس میں نہ بجلی ہے نہ پانی ہے. خود بتا رہا تھا بیچارہ، کہہ رہا صحابہ کی زندگی بسر کر رہے ہیں ہم. نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ گیس ہے. سب چیزیں ایسے ہی چل رہی. تو رہ رہے ہیں نا لوگ، تو وہاں بھی ہم جا کے رہنے کے لیے تیار ہیں. دنیا میں تو ہم چاہتے ہیں کہ سرجانی بھی دور ہے، نارتھ نازم آباد میں ہونا چاہیے. نارتھ نازم آباد دنیا میں تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے نا. وہ آدمی پریشان ہے جبھی تو وہاں گیا ہے. یہاں کے کرائے سے بچ گیا، کم از کم ہر مہینے 10-15 ہزار کے کرائے سے. بجلی نہیں ہے تو بل بھی نہیں ہے، چلو یہ بھی آسانی ہے. لیکن آخرت میں اعلیٰ سے اعلیٰ گھر بنانا ہمارے اختیار میں ہے. یہ سمجھ، سب اختیار میں. جو چاہے جتنا بڑا گھر چاہے. ایک سبحان اللہ سے ایک درخت لگتا ہے. تیسرا کلمہ پڑھنے سے جنت میں گھر بنتے ہیں، درخت لگتے ہیں. حضرت شیخ نے فضائل ذکر میں روایت نقل کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ بتا دو امت کو کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، اور اس کے درخت، اس کے باغات، مکانات. یہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جتنے چاہو مکانات بنا لو. ابھی ہمارے پاس وقت ہے. اب دیکھیے کتنے بیچارے ایسے ہیں کہ نمازیں چھوڑ کے، حلال و حرام کی فکر چھوڑ کے، دوسروں کا حق مار کے دنیا میں مکان بنا رہے ہیں. مکان بنانا ہے، چاہے کسی کا حق مارو، رشوت لو، حرام کھاؤ، کچھ بھی کرو، مکان بنانا. یہ مکان کب تک رہے گا؟ ذرا ان سے پوچھیے.
کب تک رہے گا؟ ہم کب تک رہیں گے؟ دونوں ہی فانی ہیں. یا تو اگر اتنا ہی جوان ہے اور 100 سال بھی رہے تو مکان ہو سکتا ہے اس سے پہلے گر جائے، لیکن عام طور پہ ایسا نہیں. آدمی پہلے چلا جاتا ہے، مکان چھوڑ کے جاتا. اب مکان پہ دوسرے لڑ رہے ہیں، جو حرام لے کے بنایا تب اس پہ اولاد لڑ رہی ہے، نہیں میرا حق زیادہ ہے، میرا حق زیادہ ہے. ایک ہمارے محلے دار تھے ایف سی ایریا میں، تو وہ آئے ہمارے بھائی صاحب کے پاس کہ مجھے بینک میں نوکری مل رہی ہے. بینک میں یہ سمجھ لیں جو سودی بینک ہے، ایم سی بی، نیشنل بینک، جو سودی بینک ہے حرام ہے. اس کا پیسہ ایسا ہی حرام ہے جیسے ٹی ٹی سے لوٹا ہوا پیسہ حرام ہے. سودی بینک کا پیسہ ایسا ہی حرام ہے. ایسے لوگوں کے افطاری بھی نہیں کرنی چاہیے. نہیں وہ اصل میں عجیب سا لگتا ہے. بتا دو کہ بھئی ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں حلال دیا ہے تو ہم آپ کے حرام پیسے سے کیسے افطاری کریں؟ آپ یا تو ایسا ہوتا ہے بعض گھروں میں کہ ابا ہیں بینک میں لیکن بیٹا کسی صحیح کمپنی میں ہے، تو آپ اپنے بیٹے کی کمائی سے خود بھی کھائیں اور ہمیں بھی کھلائیں، ہم کھائیں گے، لیکن حرام کمائی سے ہم نہیں کھائیں گے. حرام کا ایک لقمہ سود کا جو ہے یہ 40 دن کی نمازیں غیر مقبول کر دیتا ہے. اور فرمایا سود کا ایک درہم اپنی ماں سے منہ کالا کرنے سے بڑھ کے گناہ ہے. آج مسلمان اتنے بڑے گناہ کو اتنا ہم نے ایزی فیل کیا ہوا ہے کہ جو آج کل یہی چل رہا ہے، پورے کا پورا ملک جو ہے وہ سود پہ چل رہا ہے. معاشی اصلاحات کریں. کیا کہہ رہا آئی ایم ایف؟ پاکستان کو معاشی اصلاحات کرے. یہ نہیں کہہ رہا کہ بجلی کا بل بڑھائیں اور گیس کا. یہ معاشی اصلاحات ہو رہی ہیں غیر کے چندے پہ اور جو اس طرح سود کے قرضے پہ. ایک تو چلو چندہ ہے، ایک چلو صرف ایسے ہی قرضہ ہے. ایسے قرضہ کسی نے لے لیا اور اگر آ گیا ہے اس کو امید تو لینا جائز ہے، لیکن بلا وجہ قرضہ لینا بھی ٹھیک نہیں ہے. انہی اوراق میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے بعض مقروضوں کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا. کیوں اتنا قرضہ لیا اس نے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ، میں اس کا قرضہ دوں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کا جنازہ پڑھا. پھر آپ نے پڑھایا. تم پورا قرضہ واپس کرو گے؟ ہاں میں کروں. پھر بعد میں ایسا ہو گیا کہ خوب فتوحات ہونے لگی، مال غنیمت تھا، بیت المال بھرا ہوا تھا. نبی علیہ السلام مقروضوں کا قرضہ ادا کرتے پھر جنازہ پڑھاتے، احسان فرماتے. مقروض کا قرضہ ادا تو بلا وجہ مقروض رہنا اچھا نہیں ہے، لیکن ہمارا تو فیشن بن گیا کہ اس سے لے لیا اس سے لے لیا اور بینک سے لے لیا. بتائیے بینک کا سود کتنا خطرناک ہوتا ہے جو اترتا ہی نہیں ہے. 3 لاکھ کسی نے لیا تھا، اب 6 لاکھ ہو گیا، اب 10 لاکھ ہو گیا، بڑھتا چلا جاتا کیونکہ وہ نہیں معاف کرتے کچھ بھی ہو. ویسے ہندو بنیا معاف نہیں کرتا تھا، یہ بھی ہندو بنیا ہے اصل میں. یہودی کے پاس سارا پیسہ کیوں سمٹ رہا ہے پورے دنیا کو؟ بڑے بڑے ممالک، خود امریکہ بھی مقروض ہے، ایسا نہیں کہ وہ مقروض نہیں ہے. یہ ساری معیشت ہوا پہ کھڑی ہوئی ہے. یہ سود کی لعنت ہے. پڑھیے مفتی تقی صاحب کا پورا واعظ ہے اس پر، اور پورا کام انہوں نے اس کے لیے کیا ہے کہ اگر ایسے لوگوں کے مشورے پر جو انہوں نے اس کے برعکس اور اس کے بالمقابل جائز اور حلال طریقہ دیا ہے، اگر دنیا اس پر آ جائے پھر برکتیں نازل ہوں گی. جس طرح زکوٰۃ سے مال محفوظ ہوتا ہے اسی طرح سود سے مال غیر محفوظ ہوتا ہے. آج ہر طرف لوٹا ماری کیوں ہے؟ بے برکتی کیوں ہے؟ کیونکہ ہم ٹھیک ہے ہم نہیں لے رہے لیکن ہماری حکومت لے رہی ہے در پردہ، اور دوسرے انداز سے ہم بھی سود ہی کھا رہے ہیں. لہذا اگر سب مسلمان اس کے لیے تیار ہو جائیں، سب دیندار ہو جائیں اور ارادہ کر لیں کہ ہم سوکھی روکی کھا لیں گے لیکن ہم سود نہیں لیں گے، قرضہ نہیں لیں گے، تو بہرحال وہ سودی بینک میں لگ گئے. اور انہوں نے جب مشورہ کیا کہ میں اس لیے میرا گزارا تو ہو رہا ہے، گزارا ہو بھی رہا ہے، یہ نہیں کہ بے روزگار آدمی ہے. بے روزگار اگر آدمی کوئی لگا ہوا ہے، ابھی خدا نہ خواستہ کوئی ایسا کام کرتا ہے تو جا کے فوراً نہ چھوڑے ورنہ اگلے مہینے پریشان ہوگا. وہ تلاش کرے، اس طرح تلاش کرے. اہل علم فرماتے ہیں جس طرح بے روزگار حلال روزی تلاش کرتا ہے اور 1.5 لاکھ 2 لاکھ کی تلاش نہ کرے، 30-40 ہزار بھی مل جائے تو بھی حلال کو اختیار کرے. اس میں برکت بھی ہوگی اور دوزخ کی آگ سے بچاؤ بھی ہوگا. کیونکہ حدیث شریف کا مفہوم ہے جو جسم حرام آمدنی پر پلا ہو اس کے لیے دوزخ کی آگ ہی بہتر ہے. تو یہ فرماتے، یہ نہیں کہتے فوراً چھوڑ دو ورنہ بچے بھوکے رہیں گے تو آدمی کا ایمان کی بھی لالے پڑ جائیں گے. اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے تلاش کر لو، لیکن ہلکی پھلکی بھی مل جائے تو بھی اس پہ گزارا کرو. بہرحال وہ ہمارے عزیز تھے، دور کے رشتہ دار بھی لگتے تھے.
تو کوئی نیک آدمی کیسے مشورہ دے گا؟ ہمارے بھائی صاحب نے یہ کہا کہ بھائی وہ تو حرام ہے، ہم کیسے مشورہ دے سکتے ہیں؟ ہم تو مشورہ نہیں دے سکتے کہ آپ ہمارا، اور وجہ کیا ہے؟ اس سے قرض مل جاتا ہے، بینک والے لون دیتے ہیں اور اس سے مکان بن جاتا ہے. تو مکان وہی کیسے بھی بنانا، مکان بنانا ہے، سودی قرض سے بنانا ہے لیکن مکان بنانا. اب لگ گئے، مشورہ نہیں مانا. پہلے سوچ کے جو آتے ہیں وہی کرتے ہیں، مشورہ تو ایسے ہی برکت کے لیے اگر وہی مشورہ دے دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم اب وہی کریں گے. ہمارے تو اختیار میں وہی کیا انہوں نے جو ان کے دل میں تھا. مسلمان ہے لیکن اپنی چلاتا ہے. مسلمان اگر شریعت سے پوچھنے لگے، قرآن سے پوچھنے لگے، جیسا کہ مفتی صاحب فرما رہے پوچھے کہ ہمارا اپنے عمل کو اس پر پیش کرے کہ اگر ہم پڑھ رہے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین اور ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو قرآن خود ہم پر لعنت کر رہا ہے. قرآن خود ہم پر لعنت. قرآن میں پردے کی آیات ہیں، عورتیں قرآن پڑھتی ہیں پردہ نہیں کرتی، یہ آیات خود ان کو لعنت ملامت کر رہی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. پتہ ہی نہیں اصل میں، تو قرآن خوانی کی اور بند کر کے رکھ دیا. اگر پتہ چلے تو پتہ چلے کہ قرآن میں کیسے من جلا بی بی ہن، اپنے چہروں پہ چادروں کو لٹکا لیا کرو، یا عورتیں پڑھے تو پھر پتہ چلے کہ قرآن میں یہ حکم ہے، یہ کسی مولوی کا حکم نہیں ہے. اور مرد بھی ماشاءاللہ خوب غیرت مند ہیں، بیویاں مارکیٹ جا رہی ہیں منہ کھول کے، یہ غیرت کا جنازہ لیے ہوئے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے. ارے تم جاؤ نا، تمہیں اللہ تعالیٰ نے وزیر خارجہ بنایا ہے. مرد کا پیشہ، مرد کا منصب جو ہے وزیر خارجہ کا ہے، عورت وزیر داخلہ ہے. اس کو گھر کے امور سنبھالنے، افطاری بنانی ہے، کھانا بنانا ہے، کپڑے سینے ہیں. اور مرد کا کام وزیر خارجہ باہر کا کام وہ کرے گا. آج الٹا معاملہ، آپ جا کے دیکھیے، اتوار بازار، بدھ بازار، جمعہ، جتنے بھی بازار ہیں عورتوں سے بھرے ہوئے ہیں. مرد بہت کم نظر آئیں گے اس میں. ٹھیک، کبھی کسی ضرورت کے تحت لے جائے مرد، کوئی محرم کے ساتھ چلے جائیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ہر جگہ کے چکر لگانا. پورے شعبان میں عید کی تیاری ہوئی، رمضان میں بھی بازار بھرے ہوئے. آپ جا کے دیکھیے، اللہ کا شکر ہے ہمارا جانا نہیں ہوتا، ہم پہلے ہی خریداری کر لیتے ہیں، کیونکہ رمضان کی قیمتی اوقات کو بازاروں میں گزارنا کیسے جائز ہو. بہرحال وہ صاحب ان کو لگ بھی گئے، بینک میں لگ گئے، ایک حلال نوکری چھوڑ کے بینک میں لگ گئے. معاملہ الٹا ہے. ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے حرام کو چھوڑا. وہ صاحب ہمارے حضرت والا کے یہاں آئے اور حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ کو انہوں نے چاہا کچھ ہدیہ پیش کریں، مسواک، کوئی ایسی چیز، ہلکی پھلکی چیز. کیونکہ نیا آدمی تھا جو حضرت کے خاص میں، ان کو کیا مجھے ہدیہ دینا ہے. تو انہوں نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں، کیا پیشہ ہے؟ کہا میں بینک میں ملازم ہوں. بینک میں ملازم؟ بینک والوں کا ہدیہ تو حضرت قبول نہیں فرماتے. اچھا. پھر اس نے مجھے خود بتایا کہ اس کے بعد سے مجھے یہ دل میں ایک کسک لگ گئی کہ میرا ہدیہ تو جب اللہ والے قبول نہیں کرتے، اللہ کہاں سے قبول کرے گا. لہذا اس نے چھوڑ دیا، مجھے بتایا چھوڑ کے کہ الحمدللہ میں نے بینک کی نوکری چھوڑ دی، کہیں چھوٹی سی جاب کر رہا ہوں. تو ایسے مسلمان بھی جن کو پتہ چل جائے تو وہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن بعضوں کو جب منہ کو لگ جائے نا. ایک صاحب نے بتایا کہ ہمارے فلانے رشتے دار وہ بینک میں لگے تھے کہ ایکسپیرینس گین کریں گے، تجربہ حاصل کریں گے. اور تاکہ اب 5 سال ہو گئے تجربہ ہی حاصل کر رہے ہیں، بڑا اماؤنٹ ملتا ہے نا. اصل میں حرام تو ایسے ہی ملتا ہے، ایک ٹی لے لیں وہاں کھڑے ہو جائیں دیکھیے کتنا ملتا ہے. حرام تو ایسے ہی ملتا ہے نا، حرام ایسے ہی ملتا ہے. یہ لڑکی والوں سے جہیز مانگنا بھی اسی طرح ٹی کے لوٹنا. کہتے ہیں ہمارے بیٹے کو یہ چاہیے، ہمارے پاس یہ نہیں، یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، یہ بھی حرام ہے. یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے. تمہاری غیرت نہیں ہے کہ تم بولو ہمیں کچھ نہیں چاہیے. بول تو دو، پھر وہ دے اپنی بیٹی کو تو اس کی بیٹی کا ہے، اس کا سامان ہے، گنجائش ہے. بہتر تو یہ آدمی نہ لے، لیکن اگر لے رہا ہے تو فرمائش نہ کرے، ڈیمانڈ نہ کرے. آج کل ایک لسٹ سنا ہے کہ بنا دی جاتی ہے، یہ چیزیں ہمیں چاہیے. بتائیے کتنی غیرت سے خالی بات ہے. بہرحال وہ صاحب نوکری پہ لگ بھی گئے اور لون بھی لے لیا، سب کچھ ہو گیا، مکان بھی بن گیا. نارتھ کراچی میں ان کا مکان میں نے دیکھا. نارتھ کراچی اس وقت بہت اچھی طرح آباد ہو رہا تھا، اب تو بہت ہی اسٹیٹس کا علاقہ ہے. لیکن کچھ ہی عرصے میں کینسر ہوا ان کو. تقریباً ان کی عمر 35 سے 40 کے درمیان تھی. کینسر اور موت دونوں بھائی بہن ہیں کسی وقت بھی. بس یہی ہوا، 2-1 مہینے میں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا اور پھر ضیاء الدین میں ان کی ہم نے عیادت بھی کی. اسی حالت میں وہ دنیا سے چلے گئے.
کیا لے کے گئے؟ ہم نہیں کہتے کہ یہ عذاب ہے، لیکن لے کے کیا گئے؟ گھر بنایا، گھر میں رہنا نصیب نہیں ہوا، حرام گھر۔ پھر بعد میں ہمارے بھائی نے بتایا، کیونکہ وہ ان کے رشتہ دار لگتے تھے، کہ اب ان کے جھگڑا ہو رہا ہے، بھابھی کہہ رہی ہے کہ اس کی بیوی ہے میرے شوہر کا مکان ہے، بھائی کہہ رہا ہے میرے بھائی نے بنایا تھا۔ اب بھائی اور بھاوج لڑ رہے ہیں اور مرنے والا چلا گیا اپنی آخرت خراب کر کے۔ تو اس کی سوچنا چاہیے ہمیں کہ ہمیں جانے کے بعد ہم کیا لے کے جا رہے ہیں۔ ایسے بھی لوگ الحمدللہ ہم نے دیکھے، صرف نمازی، کوئی داڑھی نہیں اور کوئی ایماندار، کسٹم میں نوکری لگی، خوب پیسہ ملنے لگا اور نہیں لیا انہوں نے، اور جب نہیں لیا تو آدمی کباب میں ہڈی بنتا ہے، لوگ تنگ کرنے لگے، انہوں نے نوکری سے استعفیٰ دے دیا۔ میں ایسی جگہ نوکری نہیں کر سکتا جہاں رشوت سے بچنا مشکل ہو جائے، ناممکن ہو جائے۔ ایسے بھی لوگ، ایسے بھی مسلمان ہیں، لیکن ایسا ہی مسلمان ہونا چاہیے، ایسا ہی مسلمان ہونا چاہیے کہ رشوت اور سود کے پیسے کو سمجھے کہ کتنا بڑا گناہ ہے یہ۔ ورنہ آج کل کہتے ہیں کوئی بات نہیں صاحب، ساری دنیا سود پہ چل رہی ہے، تم بھی تو بینک میں جمع کراتے ہو۔ بینک میں جمع کرانا، کرنٹ اکاؤنٹ رکھنا، یہ الگ مسئلہ ہے، یہ گنجائش ہے کہ جیسے بینک سے آدمی تنخواہ لیتا ہے، یہ گنجائش ہے۔ لیکن بینک میں براہ راست کام کرنا، جس طرح شراب نچوڑنے والے پر، بنانے والے پر، لاد کے لانے والے پر، پلانے والے پر، سب کے پر اللہ کے محبوب نے لعنت فرمائی ہے، سب پہ لعنت۔ اسی طرح سود لینے والے پر، دینے والے پر، لکھنے والے پر۔ بینک میں کیا ہوتا ہے؟ بینک میں کیا ہوتا ہے؟ کہ محنت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، بات تو عجیب ہے، لیکن محنت تو طوائف بھی کرتی ہے غیرت کو بیچ کے، کیا اس کا پیسہ حلال ہوتا ہے؟ محنت تو کر رہے ہیں، کہاں کر رہے ہیں؟ یہ دیکھنا کہ محنت کس رخ پر ہو رہی ہے۔ مرغی ہے، اسی مرغی کو آپ ایک زور سے پتھر مارے وہ مر گئی، اب حلال ہے کھانا آپ کے لیے؟ بھئی وہ ذبح کرنے بھی تو مر جاتی ہے، لیکن ذبح کر کے کھانا حلال ہے، پتھر مار کے مرا ہوا حرام ہو جائے گا، یہ سمجھ لیں۔ پتھر مار کے کوئی بھی، ہندو یہی کہتے تھے مسلمانوں سے، اور مشرک بھی یہ کہتے تھے۔ یہ لوگ عجیب ہیں، جس کو خود مارتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، اس کو حلال کہتے ہیں، جو خود سے مر جائے اس کو حرام کہتے ہیں، یہی ہے۔ اور آپ آج میڈیکل سائنس اٹھا کے دیکھیے، جو خود سے مر جائے اس میں ایسے جراثیم ہوتے ہیں کہ وہ آدمی کو بھی مار دے۔ یہ ایسے تھوڑی شریعت کا حکم ہے، جو خود سے مر جائے اس کو نہیں کھا سکتے، جس کو تم شکار کرو یا تم ذبح کرو اس کو کھا سکتے ہو۔ تو ہے دونوں ہی جانور، لیکن اس کے ذبح کرنے کے طریقے کے فرق کی وجہ سے حلال و حرام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سود، پیسہ تو ہے، لیکن سود لینا کیسے لینا ہے؟ مال کے بدلے وہی پیسہ آ رہا ہے، جائز ہے۔ پیسے کے بدلے وہ پیسہ آ رہا ہے، ناجائز ہوگی۔ کرنسی چینج کرنا جائز ہے، کہتے یہ اس طرح کرو تو ہاں، یہ اس طرح کرو تو جائز ہے۔ صحابی، یہ جو میزان بینک کی بنیاد ہے نا، ایسی روایات پر ہے، میزان بینک اسلامی، صحابی حاضر خدمت ہوئے اور کچھ کھجور ان کے پاس تھے، چھوارے کھجور، اس زمانے میں یہ زیادہ یہی سب تھا، تو لے کے کہا کہ کہاں سے لیا؟ کہا میرے پاس پرانے کھجور تھے، آپ علیہ السلام نے